بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نبض رواں کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ کے سامنے ڈاکٹر محمد شیر سیالوی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف عالم دین محترم مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ اب کی بار محرم الحرام اس صورت میں آیا ہے کہ جب فلسطین کے اندر اور بالخصوص غزہ میں اسرائیلی مظالم جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، خواتین کو قتل کیا جا رہا ہے، ضعیف لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، انسانوں کو بے دریغ قتل کیا جا رہا ہے۔ اور اس دوران اگر ہم دیکھتے ہیں عالم اسلام میں تو مسلم دنیا جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے، تنزلی کا شکار ہے، حتیٰ کہ کہیں کوئی بھی ایسی قیادت میسر نہیں ہے جو مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے ان کو ان مظالم سے نجات دلائے۔ تو ہم اپنے مہمان عالم دین سے یہ سوال کریں گے کہ کربلا کے پس منظر کو دیکھتے ہوئے ایسی کیا صورتحال ہونی چاہیے کہ عالم اسلام کے اندر وہ دوبارہ عروج آئے، اور جو عالم اسلام میں اور بالخصوص فلسطین کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو واقعہ کربلا کی روشنی میں کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ سیالوی صاحب، بہت ہی رنجیدہ کر دینے والا یہ سوال ہے، پریشان کر دینے والا یہ سوال ہے کہ آج جو ہے وہ ہمارے غزہ کے مظلوم بھائی مسلمان جو ہیں وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور ایک کربلا کا سما ہمیں نظر آتا ہے وہاں پر کہ نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ ان کے پاس پینے کے لیے کوئی چیز ہے، لیکن اس غزہ کا جو کربلائی نقشہ ہے اس میں ہمیں حسین کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ پورا عالم اسلام جو ہے وہ ایک بہت ہی میں کیا کہوں، الفاظ میرے پاس نہیں ہیں کہ کس انداز سے جو ہے وہ بغیرتی اور بے شرمی کے ساتھ جو ہے وہ ان تمام مظالم کو دیکھ رہا ہے۔ آج جو ہے وہ میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ جو ہے وہ تشریف فرما ہوتے، یا خلفائے راشدین ہوتے، یا پھر امام عالی مقام جو ہے وہ تشریف فرما ہوتے، تو وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ وہ اہل غزہ کے ساتھ کھڑے ہوتے، وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے، وہ ظلم و ستم سہنے والی خواتین اور مرد و زن کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ لیکن ہمارے حکمران اور ہماری جو اشرافیہ ہے وہ موج میلے میں ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ ابھی تک ہمارے یہ بھائی شہید ہو چکے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ بہت کم ہے۔ کربلا تو بپا ہو گئی، اور وہ فیصلہ ہو گیا حق پر کون ہے، باطل پر جو ہے وہ کون ہے۔ آج سال ہونے کو ہے کہ غزہ میں کربلا بپا ہے، اور کوئی اہل غزہ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، اور کوئی ان کے آنسو صاف کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے زخموں پر پٹی کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے شہداء کو جو ہے وہ دفن کرنے والا نہیں ہے۔ ایک ایسا قسم پرسی کا عالم ہے جس پر انسان جو ہے وہ نہ صرف آنسو بہا رہے ہیں، بلکہ جو ہے یہ ناقابل برداشت جو مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں یہ ہماری انسانیت کو بھی جھنجھوڑ رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان ہونے کو نہ صرف نہیں بلکہ ہماری جو ہے وہ انسانیت کو بھی جھنجھوڑ رہے ہیں کہ تم کیسے انسان ہو کہ یہ لوگ بے گور و کفن پڑے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور تم عیاشیوں میں مصروف ہو۔ تو یہ پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا، ہمارے حکمرانوں سے بطور خاص پوچھا جائے گا کہ ان ظلم و ستم رسیدہ لوگوں نے تمہیں بار بار آوازیں دیں کہ ہماری مدد کرو، تم نے کسی کی کوئی مدد نہیں کی۔ تم تو مسلمان تو کجا، تم انسان بھی نہیں ہو، تمہارے اندر انسانوں کی کوئی خصلت، کوئی طور، کوئی اطوار جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ بس ایک نام ہے
جس کو تم پر صادق آتا ہے کہ تمہارے 2 ہاتھ ہیں، 2 آنکھیں ہیں اور پاؤں ہیں، اور دیگر ایک مجسم انسان ضرور ہو لیکن انسانوں کی خصلتوں سے تمہاری ہو، تمہارا انسانوں کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام نبض رواں اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلی کسی نئی موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ بہت شکریہ۔